بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو عمل ہے، ہمارے بہت سے احباب اور بہت سے متعلقین، ہماری ماں اور بہنیں اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سے دوست اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو انتہائی آسان عمل ہے اور انتہائی تھوڑے وقت کے اندر ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی طرف ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اس کو بتانے سے پہلے چند باتیں جو ضروری ہیں وہ سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز کے بغیر اس کو کریں اور آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ نماز کی پابندی کے بغیر کسی عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے نماز کی پابندی وہ ضروری ہے۔ کسی وقت اگر کوئی نماز رہ جائے تو اس کو فوراً قضا کر لی جائے۔ یہ ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جب نماز کوئی فوت ہو جائے، قضا ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جب بھی بندے کو یاد آئے، جب آنکھ کھلے تو اسی وقت اس کا وہ وقت ہوتا ہے، اسی وقت اس کو پڑھ لیا جائے۔ جیسے عمومی طور پہ فجر کی نماز ہے، اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو جب آنکھ کھلی ہے اسی وقت اس کو پڑھ لی جائے، یعنی کہ قضا کر لی جائے اگر اس کا وقت نکل گیا ہے۔ تو نماز کو کسی حالت میں چھوڑا نہ جائے۔ دن میں 2 چھٹی ہیں تو انہیں 2 کی ہی قضا کی جائے، یعنی وقت پہ پڑھے ہیں، پڑھ لی ہے تو بہت بہتر، نہیں پڑھ سکے تو انہیں قضا کی جائے۔ اور اس کے بارے میں کیا فضائل ہیں، کیا اس کے انعامات ہیں، کیا اس کے بارے میں وعیدیں ہیں، یہ بے شمار ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ تو کوشش کی جائے اس بات کی کہ ہم ضرور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ دوسری چیز، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے کوشش کی جائے کہ کسی بھی غیر شرعی کام کو نہ کیا جائے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں بھیج دیں، آپ اپنا نام بتا دیں، والدہ کا نام بتا دیں، والد کا نام بتا دیں، کسی فیملی ممبر کا۔ اس انداز سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایمان اور عمل دونوں لٹ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے مال کو، اپنے ایمان کو، ان کو بچائیں۔ ہمارے کسی بھی انداز سے کوئی بھی ایسا ایک عمل ہو جسے ہمیں نظر آئے کہ ہمیں اپنا مال جا رہا ہے یا ہمارا ایمان جا رہا ہے، تو ہمیں اسے احتراز کرنا چاہیے۔ مشکل تکلیف جتنی بھی ہو، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کوئی بھی ایسی تنگی نہیں ہوتی کہ جس کے بعد آسانیاں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ تو جو اس تنگی کا ٹائم پیریڈ ہو، اس کے اندر ہمت اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عمل جو ہے وہ سن لیں، عمل جو انتہائی اہم عمل ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، عمل کیسے کیا جاتا ہے اور کتنی دفعہ کرنا ہے۔ کوشش کریں اس کو اسی مہینے ربیع الاول میں شروع کر لیں، اور اس مہینے سے شروع کرنے کے بعد اس کو مسلسل اس کی پابندی رکھیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر ہم مقصد کے حصول کے لیے زیادہ جلدی ہمیں ہو تو کوشش کریں ایک دن میں ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں۔ اگر نہ کر سکیں تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں۔ ہفتے میں اگر ایک دفعہ نہ کر سکیں تو کوشش کریں مہینے میں ایک دفعہ کریں، اور جو مہینے میں نہ کر سکیں تو سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جو جتنا اس عمل کو کرنے والا ہے، جو ہمارا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ اس کے حصول میں انتہائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ تو عمل جو ہے دن میں کرنا ہے ایک دفعہ، یا رات میں کریں، ہفتے میں ایک دفعہ کریں۔ ہفتے میں اگر ایک دفعہ کرنا ہو تو کوشش کریں جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات میں کریں، کیونکہ وہ انتہائی اہم رات ہوتی ہے، اس میں کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کیا ہے؟ وہ صرف نماز ہے، نماز جس کو ہم نماز تسبیح کہتے ہیں، صلاۃ التسبیح۔ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تیسرا کلمہ زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں جو ملتے ہیں، اس کا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
اس نماز سے اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں جو یہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اور آپ نے اس کی تاکید فرمائی کہ کوشش کی جائے اس کو روزانہ پڑھنے کی، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، ورنہ سال میں یا زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھا جائے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت فرمائی۔ تو انتہائی اہم عمل ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اس مقصد کے لیے اگر ہم اس کو کرنا چاہیں تو ہمیں یہ واضح چیز نظر آئے گی کہ جب ہمارے جسم سے، ہمارے وجود سے اس عمل کے ذریعے گناہ جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے پہ، ہمارے جسم پہ، وجود پہ رونق لے آتے ہیں، اور ہمارے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اس عمل کو، جن کو بہت زیادہ مقصد کا حصول ہو تو وہ روزانہ کریں، اور نیت اس سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے قریب لے کے جائیں گے۔ جیسے شیطان اور نفس ہم سے گناہ کرواتے ہیں مختلف طریقوں اور بہانوں سے، ہم بھی اللہ سے توبہ کریں گے اور اپنے نفس کو اللہ کا تابع فرما بردار بنائیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کے قریب کریں گے۔ تو اس سے ہم اللہ کے انتہائی قریب بھی ہوں گے، اور ہمیں جو مقاصد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گے، لیکن وہ درجہ ثانیہ میں ہوں گے۔ ہماری نیت اگر ہم یہ کریں اللہ کی رضا، اپنے گناہوں کی معافی، انشاءاللہ ہمارا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، اس کے طریقہ کار 2 ہیں، میں ایک بتا دیتا ہوں جو آسان ہے، کہ 4 رکعت نماز کے اندر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور بعض اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ساتھ ملاتے ہیں، یہ ملا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو واللہ اکبر تک کافی ہے۔ ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ 75 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ ہوگا، اور 300 دفعہ یہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ جیسے پڑھتے ہیں، اس کے بعد 15 دفعہ پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، یعنی قیام کی حالت میں 25 دفعہ ہم تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے، سبحانک اللہ کے بعد 15 دفعہ، اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی 10 دفعہ، یہ 15 دفعہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ وہاں 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، یہ 75 دفعہ ہو جائے گا۔ درمیان میں 2 رکعتوں کے درمیان تشہد آتا ہے، اور آخری رکعت کے اندر تشہد اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں نہیں ہم نے پڑھنا، درمیان میں بھی نہیں پڑھنا اور آخر میں بھی، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھیں گے، یہ ہمارا 75 دفعہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس کو گننے کی کوشش اس انداز سے نہ کی جائے کہ ایک ایسے جیسے انگلیوں پہ گنا جاتا ہے، بلکہ اپنے جسم کے ساتھ ہمارے انگلیاں لگی ہوتی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہو یا گھٹنوں پہ رکھا ہو، یہ سجدے میں تو ایک ایک انگلی کو دبا کے 1 2 3 ایسے کر کے گنا جائے، ایک انگلی کو دبائیں گے تو ساتھ تیسرا کلمہ پڑھیں گے 1 دفعہ، پھر دوسری کو دبائیں گے، پھر تیسری کو انگلی کو دبائیں گے 3 دفعہ ہو جائے گا۔ اس انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا بھی ہو جائے گا۔ شروع میں وقت شاید آدھا گھنٹہ لگے، لیکن بعد میں انشاءاللہ 15-20 منٹ میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں اس عمل کو اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی، ہمارا جو مقصد ہمارے سامنے ہے جو حاصل کرنا چاہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اور شیطان کو اس انداز سے ہم قابو کر سکتے ہیں کہ جو ہم سے مستقل گناہ مختلف انداز سے، مختلف بہانوں اور سستیوں سے ہم سے کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی وجہ سے اپنے قریب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز جو ہماری مقصد جو نیت ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ امید ہے آپ سب اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔